بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن ابی قیس رضی اللہ عنہ قال قالت عائشة رضی اللہ عنہا لا تدعوا قیام اللیل فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدعوه وکان اذا مرض او کسل صلی قاعدا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ نصیحت کی کہ قیام اللیل رات کی نماز کو کبھی ترک نہ کرنا، نماز تہجد نہ چھوڑنا. فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کے آخری پہر یعنی تہجد کی نماز کو کبھی ترک نہ فرمایا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کو بیماری ہوتی، کمزوری ہوتی، جسمانی عوارض آ جاتے، پھر بھی آپ کھڑے نہ ہو سکتے تو بیٹھ کر نماز تہجد ادا فرما لیا کرتے تھے. بندہ مومن اس کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی عقل کے گلے پر، اپنے علم پر، اپنی سمجھ پر ان چیزوں کے گلے پہ چھری چلا کر، انہیں پس پشت ڈال کر، وہ آنکھیں بند کر کے ان راہوں سے گزرتا ہے جہاں سے مصطفیٰ گزرتے چلے گئے ہیں. وہ تو اپنے پیارے نبی کو دیکھا کرتا ہے، اپنے آرام کو نہیں، اپنے سکون کو نہیں، اپنی دنیا کو نہیں. اس کی نگاہیں ہوتی ہیں تو مکین گنبد خضرا پہ ہوا کرتی ہیں. ایمان والا ان راہوں سے گزرتا چلا جاتا ہے جہاں سے نبی کریم علیہ السلام گزرتے چلے گئے ہیں. ایمان والا نبی کریم کی محبت میں آنکھیں بند کر کے
جب ان نقش قدم کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اسے سیدھا جنت لے جایا کرتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رات کے آخری پہر میں، رات کے لمحوں میں اللہ کو یاد کرنا اس سے بڑی محبت فرماتے تھے، خدا کو یاد کیا کرتے تھے، اس کی بارگاہ میں سر بندگی جھکایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا معمول کہ آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ ہمیشہ نماز تہجد ادا کریں۔ ایمان والا بھی نبی کریم کی اس پیاری سنت پر قربان ہو جاتا ہے، رات گرم ہو رات سرد ہو، پانی میں ہاتھ ڈالنے کو دل کرے یا نہ کرے، ٹھنڈ کا موسم بھی ہو، ایمان والا سردی کے عالم میں بھی اٹھ کر نبی کریم کی سنت پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیتا ہے۔ وہ تو اپنی جبین نیاز خاک پہ رگڑتا ہے، اپنی ناک کو زمین پہ رگڑتا ہے، عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر ایسے مرد کلندر کو عزت اور رفعت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے جو اللہ کے پیارے مقرب بندے زمین پر چلتے ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ، نرم روی کے ساتھ، بڑے پیار سے زمین پر چلتے ہیں۔ جب گفتگو کرتا ہے کوئی ان سے کم علم والا جاہل بے عقل گفتگو کرتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں تم سلامت رہو، پھر اللہ آگے ان کی صفتیں بیان فرماتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ایمان والوں کی راتیں گزرتی ہیں اپنے اللہ کے حضور سجدے کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے گزرا کرتی ہیں۔ تو بندہ مومن اپنے رب سے لو لگاتا ہے، وہ تو اپنے خالق و مالک سے محبت کرتا ہے، اسے تو دنیا کے کسی مال و متاع سے غرض نہیں، یہ دنیا فنا ہونے والی، یہ ختم ہونے والی، ساری دنیا کی نعمتیں بھی اکٹھی کر لی جائے، ایک مرتبہ محبت سے زبان سے ادا کیا گیا اللہ کا نام اس کے ساتھ وزن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ رب کا نام یہ باقی ہے، باقی رہنے والا ہے، دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اور جو چیز ایک دن ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، اس کا باقی رہنے والی کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوگا؟ ایمان والا تو اپنے خالق سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں تو ہر لمحہ اپنے مالک کی یاد، اس کی جستجو، اس کی تڑپ رہتی ہے، وہ تو ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے رب کی یاد سے اپنی زبان کو معطر کیے رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ دور رہتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے، ایمان والوں کے پہلو بستروں پر نہیں، بستر سے دور رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے، اسے یاد کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتے ہیں۔ جب ساری دنیا خواب غفلت کے مزے لے رہی ہو، ساری دنیا سو رہی ہو، ساری دنیا غفلت کے عالم میں بستر پر لیٹی سو رہی ہو، اس وقت بندہ مومن اٹھتا ہے، اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیتا ہے۔ ہاں، جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر دنیا میں بھی اسے عزت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک آدمی نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نماز فجر ادا کروں، وضو کیا، کپڑے پاک و صاف پہنے اس نے، اب مسجد کی جانب جا رہا ہے، گزرتے گزرتے ایک مکان کی چھت کے پرنالے سے اوپر سے پانی کی چند بوندیں، چند قطرے اس کے جسم پہ، کپڑوں پہ گر گئی۔
اب وہ جا تو نماز کے لیے رہا تھا، دل میں سوچنے لگا نہ جانے یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، کپڑوں پہ پانی کے قطرے گر گئے، اب ایسے ہی نماز ادا کروں یا کپڑے بدل کے آ جاؤں۔ اسی شش و پنج کشمکش میں تھا، نیچے سے آواز دیتا ہے، اوپر نظر تو کوئی نہیں، چھت کے اوپر کوئی ہوگا، نیچے سے آواز دیتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میری ایک بات کا جواب دے؟ یہ ابھی اس چھت سے پانی کے چند قطرے میرے جسم پر گرے، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے یہ بتا دیا جائے اگر یہ پانی پاک ہے تو میں مسجد کی جانب چلا جاؤں، اگر پانی پاک نہیں گھر جا کے کپڑے بدل کے آ جاؤں۔ اب اوپر سے جواب آتا ہے، ارے اللہ کے بندے گھر واپس پلٹ جا، گھر جا کے اپنے جسم کو دھو کے کپڑوں کو پاک و صاف کر کے دوبارہ وضو کر کے ہو سکے تو غسل کر کے پھر مسجد کی جانب جانا۔ وہ دل میں سوچنے لگا یہ کیسا پانی ہے جو جسم پر گرا ہے، نہانے کا بھی کہہ دیا ہے، وضو کا بھی کہہ دیا ہے، کپڑے پاک کرنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ نیچے سے پکار کے کہتا ہے تو مجھے بتائے یہ کس چیز کا پانی ہے جس سے میرا جسم ناپاک ہو گیا؟ تم مجھے غسل کا مشورہ بھی دے رہے ہو، نہانے کا وضو کا بھی کہہ رہے ہو۔ اوپر سے جواب آتا ہے، ارے اللہ کے بندے یہاں سے واپس پلٹ جا، یہ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا پانی ہے۔ اب پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور کبھی آنسوؤں کا پانی بھی ناپاک ہوا کرتا ہے اور کبھی یہ پانی بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اب وہ نیچے سے سوچنے لگا نہ جانے یہ کون ہے، کہنے لگا ارے اللہ کے بندے مجھے بتا تو صحیح تو کون ہے؟ اوپر سے جواب آتا ہے تو اس کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہوں اور کچھ نہیں، دنیا والے مجھے حسین کا بیٹا زین العابدین کہا کرتے ہیں، اور یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں، اور جو راتوں کو رب کو یاد کیا کرتے ہیں اللہ ساری کائنات میں انہیں عزت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام راتوں کو اس قدر قیام کیا کرتے تھے، ہم تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 2 منٹ 4 منٹ، زیادہ طبیعت ہو تو 5-7 منٹ، اس کے بعد رکوع سجدے، پھر اس کے بعد نماز ختم کی گھر۔ لیکن جس ذات کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رات کو اس قدر قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے دونوں قدم مبارک پھٹ جایا کرتے تھے، پاؤں سوج جاتے، سوجن کی وجہ سے پاؤں پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنی تکلیف اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کے سبب سے، آپ کی وجہ سے، جو آپ سے پہلے گزر گئے، جو آپ کے بعد آئیں گے، آپ کی وجہ سے تو اللہ ساری کائنات کے آپ کے ماننے والوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کی برکت سے باقی لوگوں کی خطائیں معاف ہو جائیں گی، پھر آپ اتنی مشقت کرتے ہیں۔ تو فرمایا اے عائشہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اور جس رب نے نعمتیں دی ہو اور جس رب نے ہر نعمت سے نوازا ہو، نبی کریم فرماتے ہیں کہ میرا دل ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ ایمان والا صبح اٹھتا ہے اللہ زندگی کی نعمت دیتا ہے، اسے دن کے لمحات ملتے ہیں، بازار جاتا ہے اللہ رزق دیتا ہے، گھر واپس آتا ہے اللہ سکون دیتا ہے۔ ایمان والا نوالے کھاتا ہے، بھوک مٹتی ہے، پانی پیتا ہے، پیاس ختم ہوتی ہے، وہ تو کہیں کسی بیماری میں کسی تکلیف میں مبتلا ہو شفا اللہ دے دیا کرتا ہے، کسی پریشانی میں ہو اللہ نجات دے دیتا ہے، کسی تکلیف میں ہو اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے۔ ہم اپنے جسم پر غور کریں
اور ساری زندگی جسم کی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اور جو اللہ اتنی نعمتیں دیتا ہے ایمان والے کو تو چاہیے ساری زندگی سر سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو نبی کریم کے طریقے پر چلتے ہوئے اور راتوں کو اٹھ کر جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا کرتا ہے، اللہ رب العزت دونوں جہاں کی باقی نعمتیں بھی اس کی جھولی میں ڈال دیا کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے، جنت میں داخل کر دے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم نے بڑی بات پوچھی ہے، بات جو پوچھی ہے، سوال کیا ہے، بڑا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ چاہے اللہ اس پر اسے آسان بنا دیا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرتے رہنا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، نماز پابندی سے ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں، خیر و بلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ آج ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، گھر کے باہر ایک دروازہ ہے جسے مین گیٹ کہتے ہیں، وہ دروازہ کھولتے ہیں، ہم گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آگے کوئی کمرہ ہے جہاں سونے کے لیے بستر رکھا ہے، اس کمرے کا دروازہ کھولیں گے تو اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہم دروازے کھولتے ہیں، جس چیز کا جس جگہ کا وہ دروازہ کھول کے اندر چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کا دروازہ نہ بتاؤں؟ گویا یہ بات بتانے کا مقصود یہ ہے، جو ایمان والا ایسا کرتا ہے پھر وہ جتنا وقت کرتا ہے اللہ ہر لمحے نیکیاں عطا فرمایا کرتا ہے۔ فرمایا روزہ دان ہے، صدقہ گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور آدمی کا رات کو نماز تہجد ادا کرنا، رات کو اللہ کی عبادت کرنا، یہ ایسے ہے جیسے اس پر نیکی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جو رات کو اپنے بستر سے اٹھتا ہے، بستر سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے اس نے نیت کی نماز تہجد ادا کرنے کی، بستر سے اٹھتا ہے، وضو کیا، ایک ایک لمحے پر، ایک ایک سیکنڈ پر، ایک ایک قدم پر نیکیاں، وہ مصلی بچھا کے نماز تہجد اللہ کی بارگاہ میں نفل نماز ادا کرتا ہے، سر جبینے نیاز جھکاتا ہے، وہ بیٹھا ہے ذکر اذکار کرتا ہے۔ کبھی یہ بھی ممکن ہوتا ہے کسی کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے، کسی وجہ سے ایمان والا مصلی پہ بیٹھا ہے، تہجد ادا کی ہے، نوافل پڑھے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر فجر کی اذانیں ہوتی ہیں تو مؤذن کی آواز سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دوبارہ وضو کرتا ہے، اور تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا تمہیں نیکی کا دروازہ بتاؤں، اور جو ایمان والا آ کے نوافل ادا کر کے مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، اور جتنا وقت بیٹھا رہا ہے اور زبان پہ اللہ کا نام جاری ہے، اونگ بھی آ گئی، نیند بھی آ گئی، اور بیٹھا تو اسی نیت سے تھا، اور جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا چلا جایا۔ ہاں، جو ایمان والا اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جس کے دل میں تمنا خالق کو راضی کرنے کی ہوا کرتی ہے، جس کے دل میں اپنے مالک کی رضا ہوا کرتی ہے، پھر وہ جیسے بھی زندگی گزارے، راتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، اللہ رب العزت پھر دونوں جہاں کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیا کرتا ہے۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، الحسنی والحسینی ثم البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر کئی سال ایسے گزرے، زندگی کے کئی سال ایسے گزرے
میں جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں اللہ کو یاد کرتا رہا، کہیں سے کسی درخت کا خشک پتا مل جاتا تو کھا لیتا، وگرنہ بھوک کی تمنا ختم ہو گئی۔ پانی پینے کے لیے پانی کے چند گھونٹ مل گئے تو پی لیے، نہ ملے تو کتنے دن گزر گئے۔ یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صوم وصال کے روزے رکھے، مسلسل روزے رکھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب نبی کریم کو دیکھا تو انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ چند دن گزرے، دوسرے دن نکاحت ہے، روزہ افطار نہیں کیا، تیسرے دن کمزوری زیادہ ہے۔ نبی کریم نے پوچھا، اور کیا کرتے ہو تم؟ چہروں سے مرجھائے ہوئے کمزور نظر آ رہے ہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ اور فرمایا، کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو رات کو اپنے رب کے ہاں ہوا کرتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ ہاں، جو اللہ کا ہو جایا کرتا ہے اور کئی دن بغیر کھائے پیے گزار دے اور دنیا کی نعمتیں اس کے حلق سے نیچے نہیں جایا کرتی ہے، وہ تو اپنے رب کے دیدار کے جام پی لیا کرتا ہے، وہ تو اپنے رب کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کر لیا کرتا ہے۔ اور جس کی آنکھوں میں اللہ کا جمال موجود ہو، پھر دنیا کی نعمتیں اسے کہاں نظر آیا کرتی ہیں۔ فرمایا، زندگی کے کئی سال مسلسل اللہ کو یاد کرتے کرتے گھاس کے تنکے مل گئے تو کھا لیے، نہ ملے تو وہ بھی نہیں۔ اللہ کو یاد کرتے کرتے گزارے، خالصتاً اللہ کے لیے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے، کسی مرتبے کے حصول کے، نہ کسی ریاکاری کا شائبہ، نہ کسی دکھلاوے کی تمنا، خالصتاً جب اللہ کی رضا کے لیے زندگی کے یہ وقت گزارتے ہیں، پھر اللہ دنیا میں وہ عزت عطا فرماتا ہے کہ یہی عبد القادر جیلانی بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، قدمی حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ عبد القادر جیلانی کا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر نظر آ رہا ہے۔ اور یہ مقام اور مرتبہ، یہ عزت کس نے عطا کی؟ اور جو خالصتاً اللہ کو یاد کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر اسے دنیا میں عزت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے والا، راتوں کو رب کو یاد کرنے والا، وہ محروم نہیں رہتا، بلکہ اللہ اس کی جولی کو بھر دیا کرتا ہے، دیکھنے میں کوئی کیسا بھی نظر آئے۔ بزرگ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ہر جاڑی کو نہیں چھیڑا کرتے، شاید کسی میں کوئی چیتا ہی سویا ہوا ہو۔ ہر فقیر کو، ہر درویش کو تنگ نہیں کیا کرتے، شاید کوئی ظاہراً گدڑی میں چھپا ہوا لال ہی دکھائی دے رہا ہو۔ ہر کسی پر ایسے باتیں نہیں کیا کرتے، ہاں کسی کا ظاہر جیسا بھی ہو، اندر کا حالت، دل کی حالت تو اللہ بہتر جانتا ہے، دل کی تار سے تو اللہ واقف نظر آیا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، بلا جو شخص عبادت میں بسر کرتا ہے رات کی گھڑیاں سجدہ کرتے ہوئے، کبھی کھڑے ہو کر اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتا ہے، ایسا شخص ہے جس کی جولی میں اللہ ساری کائنات کی نعمتیں ڈال دیا کرتا ہے۔ ہمیں کوئی نظر آئے نہ آئے، ہمیں پتہ چلے نہ چلے، اور یہ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں اور جو راتوں کو رب کو یاد کیا کرتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ باقی مخلوق پر رزق کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ بصرہ میں ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، کسی غلام کی ضرورت ہے، غلام کو خریدنے کے لیے بازار گیا، اس وقت غلام بکتے تھے۔ ایک غلام نظر آیا، پسند آ گیا شکل و صورت سے، نہ جانے کون سی بات دل کو بھا گئی، اس کے مالک سے کہنے لگا یہ مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا اسے رہنے دو، یہ کام چور ہے، نکما ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا غلام لے لو، اچھا غلام لے لو، اتنے ہی پیسوں میں وہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے پسند ہے، یہی دے دو۔
اب اس نے جتنی قیمت مانگی دی، اس نے غلام دے دیا۔ اب غلام کو لے کے گھر جانے لگا۔ وہ غلام کہنے لگا جی آپ نے مجھے خرید تو لیا ہے، میری ایک گزارش سن لیجئے۔ جی کیا کہتے ہو؟ جی آپ دن میں چاہے مجھ سے جتنا کام لے لیں، رات کو مجھے چھوڑ دیجئے گا۔ رات مجھ سے کام نہ لیں، دن میں جو کہیں گے میں کروں گا، اور دن میں جب نماز کا وقت ہو، نماز کے وقت کے کچھ وقت کے لیے مجھے چھٹی دے دینا۔ مالک نے کہا میرے محل میں اتنے غلام ہیں، جہاں سارے کام کرتے ایک ایسا بھی صحیح، لے کے محل میں آ گیا۔ اب محل میں پہنچا، اسے کہنے لگا اپنے رہنے کے لیے کوئی کمرہ منتخب کر لو۔ اب وہ غلام سارے محل کا چکر لگاتا ہے، دروازے کے قریب اسے ایک ٹوٹا ہوا کمرہ نظر آیا، دروازہ بھی جس کا شاید سلامت نہیں، کمرہ نظر آیا، اس اپنے لیے وہ منتخب کر لیا۔ مالک کہنے لگا کوئی اچھا لے لو، نہیں مجھے یہی پسند ہے۔ اب وہ روزانہ صبح سے شام تک اپنے مالک کی خدمت کرتا، رات کو اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ وقت گزرتا گیا، کسی وجہ سے کوئی پریشانی آئی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئی۔ ایک دن اس مالک کو رات کو نیند نہ آئی، وہ اپنے بستر سے اٹھا ہے، اپنے محل میں چہل قدمی کرتا ہے، آگے دائیں بائیں آگے پیچھے پھرتا ہے، چلتے چلتے پریشانی کے عالم میں وہ اپنے محل کے دروازے کے قریب آ گیا۔ اس غلام کا کمرہ، ٹوٹا ہوا کمرہ، دیکھا اس سے روشنی باہر آ رہی ہے۔ تو یہ اس پر روشنی کہاں سے آ گئی، اس کے پاس چراغ کہاں سے آ گیا؟ اتنی خوبصورت روشنی میرے محل میں نہیں ہے، میری خوابگاہ میں نہیں، میں جہاں بیٹھتا ہوں وہاں نہیں، اس کے کمرے میں کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے چراغ لے لیا اس نے؟ آگے گیا تو ایک منظر دیکھتا ہے کہ وہ غلام ایمان والا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے ایک نور کی قندیل اس پر نور برسا رہی ہے۔ وہ نور میں نہایا ہوا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہے مالک میں یہاں دنیا میں ایک اور آدمی کا غلام ہوں، دن کو اس کی بھی خدمت کرنی ہوتی ہے، رب العالمین تجھے یاد نہیں کر سکتا، یہ رات کے چند لمحے ملتے ہیں جو تیری یاد میں، تیری عبادت میں گزار لیا کرتا ہوں۔ وہ مالک بڑا پریشان ہوا، یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی گدڑی میں چھپا ہوا لال نظر آ رہا ہے، یہ تو کوئی شاید عام حالت میں کسی ایسے لباس میں کوئی شہباز لامکاں نظر آ رہا ہے۔ بہرحال وہ واپس پلٹا، اگلے دن اپنی اہلیہ کو لے کے آیا کہ تجھے ایک منظر دکھاؤں۔ منظر کیا دکھاتا ہوں؟ آ جاؤ۔ دونوں نے دیکھا، دانتوں میں انگلیاں دبا لی، اور یہ ہمارے پاس ہمارے محل میں رہنے والا غلام ہے، اللہ کو اتنا یاد کرتا ہے۔ اگلے دن دونوں بیٹھے تھے، اس غلام کو بلا لیا اور بلا کے کہا ہم نے رات کو تیرا سارا ماجرا دیکھا ہے اور تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جا ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اسے یاد کرنے کے لیے تجھے آزاد کرتے ہیں، اور دن کو بھی یاد کر، رات کو بھی یاد کر، اور جب جتنا جی چاہتا ہے اپنے مالک کو یاد کر۔ آسمان کی جانب منہ اٹھا کے کہنے لگا مولا یہ تجھے یاد کرنا، تیری نعمتیں برسنا، یہ میرے اور تیرے درمیان راستہ، آج یہ راز فاش ہو گیا ہے، میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ وہیں پہ کلمہ پڑھ کے اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیا کرتا ہے۔ آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا سیکھیے، اس کی عبادت کا، اس کی یاد کا مزہ لیجیے۔ ہاں جسے یہ لذت مل جایا کرتی ہے، پھر وہ دنیا کی بیش قیمت نعمتوں سے بھی منہ موڑ لیا کرتا ہے۔ وہ کہا کرتا ہے مجھے ان نعمتوں میں مزہ نہیں، جو مزہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں آیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی یاد کی سچی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔